غار حرا جبل ثور تک اوپر جانا لازمی ہے؟ لازمی نہیں ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ مستحب بھی نہیں کہہ سکتے، کہ جب جائیں گے آپ وہاں چڑھنے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نہیں جاتے تھے، پیارے رسول کو اللہ نے خصوصی طور پر جو اس وقت ایک الہام کیا تھا، وہاں جا کر کے پوری دنیا سے کٹ کر کے آپ، کیونکہ مکے میں آپ کو عبادت کرنے نہیں دیتے تھے، تو وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ نے اس کا پروگرام تمہید کیا تھا، گویا کہ وہی نازل ہوگی۔ لیکن بعد میں صحابہ کرام وہاں جا کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ ان کو دیکھنے جاتے تھے، تو وہ مستحب بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جائز ہے کہ جا کر کے دیکھ لیں۔ آپ جائیں گے، ہم خود کتنے حاجیوں کو لے کے جاتے تھے آج سے کتنے پہلے، اور میں نے باقاعدہ وہ جوتا کپڑے والا بنا رکھا تھا، جو اب اسٹیچر چل رہا ہے، اس زمانے میں یا تو چمڑے کا یا کپڑے کا چلتا تھا نا، جس کو فیتا باندھ کر کے وہ، اور باقاعدہ یا نا پیجامہ اور کرتا پہن کر کے بڑی تیزی سے چڑھ کے حاجیوں کو لے جاتے تھے۔ دیکھا کم سے کم 1 گھنٹہ چڑھنا اور 1 گھنٹہ واپس آنا، اتنے میں آپ حرم میں کتنے طواف کر سکتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو افضل یہ ہے کہ نہ جائیں، لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو جا کے دیکھے، لیکن وہاں کوئی غلط تصور سے نہ جائے، غلط عقیدے سے نہ جائے، پتھروں کو چوم چوم کر کے، یا آپ جائیں گے راستے میں پائیں گے چھوٹے چھوٹے درخت بھی ہیں، اس میں لتیاں اور چتھڑے بدھے ہوئے ہیں، لوگوں نے نام لکھی رکھے ہیں ہم نے، اور کہتے ہیں کہ آپ پھر ہمیں بلائیے، یعنی ہیرا بلائے گا یا اللہ بلائے گا۔ اور سنا ہے کعبہ کے اوپر بھی لوگ انگلیوں پہ اپنے نام لکھ جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص نام لکھ دے گا کعبہ بلا لے گا۔ عجیب ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ 1000 بار لائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا، کعبے کو ایسا رکھا ہے کہ جتنی تعداد میں آدمی آتا ہے، ہر بار اس کی پیاس یہاں آنے کی بجھتی نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہمیشہ آنے کی کوشش رہتی ہے۔ غار حرا لازمی نہیں، مستحب بھی نہیں، جائز کہا جائے گا، لیکن ایک بار جا کر کے دیکھ لیجئے، بار بار وہاں جا کر کے کوئی غلط کام نہ کیجئے۔